عاشورہ کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوا، عاشورہ کے ذریعے سے دین زندہ ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم ایام فاطمیوں کا جو حق اگر ادا کر دے تو اس سے دیندار بھی زندہ ہوگا۔ قیام فاطمیہ سے کیا مراد ہے؟ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ مثلا بی بی کے قیام سے کیا مراد ہے؟ آیا مثلا بی بی نے تلوار اٹھا کے کوئی جنگ کی، قیام کیا، یا کس انداز سے بی بی نے جنگ کی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے زمانے کے ولی کا دفاع کیا، اور وہ بھی تنہا، یعنی پورا معاشرہ سقوط میں تھا۔ لان کا معنی غلط کرتے ہیں۔ لان کا معنی گالی نہیں ہے، لان کا مطلب ہے دوری، یعنی یہ ایام فاطمیہ یعنی احیاء الدین، احیاء یعنی ایام فاطمیہ یعنی ہم اس کے ذریعے سے اسوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس لان کرنے سے، بعض آیت اللہ کہتے ہیں اگر اس طرح کی لان کرنے سے کسی شیعہ کا یا کسی جگہ پہ خون گرتا ہے تو یہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ یہ جو ہم ایام مناتے ہیں، یہ مثلا ایک مجلس بنا کے رسم کر لے کافی نہیں ہے؟ یعنی پورے اتنے عرصہ اس کو ایام کے عنوان سے، ایام فاطمیہ کے عنوان سے منانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور خدا نے توفیق دی ہے ان ایام میں آپ کے خدمت میں مختلف موضوعات لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو کہ انتہائی اہم اور آج کے اس ہمارے نسل کے لیے جس سے آگاہ ہونا ضروری ہے، ایک ایسا نیا موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے قیام فاطمیہ سلام اللہ علیہا۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے استاد جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے ہادی مقدم۔ ہم آغا صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ آغا صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور ایام فاطمیہ جو ہے وہ الحمدللہ شیعہ خصوصاً اور بالعموم تمام مسلمین مناتے ہیں، لیکن ان ایام کو منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالآخر ان ایام کو منانے کا کیا فلسفہ ہے، کیا ہدف ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام عزیزان کو اور اس ادارے کو جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا، اور جو ہے انہی ایام کی مناسبت سے مختلف موضوعات کا اجرا کیا۔ اسی میں سے ایک موضوع یہ قیام فاطمی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ 3 جمادی الثانی جو ہے وہ بی بی کی شہادت کا دن ہے، یعنی رحلت کا دن ہے، اور 20 جمادی الثانی جو ہے بی بی کی ولادت کا دن ہے۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے دیکھا جائے تو یہ بی بی سے منسوب ہے، یعنی پورا مہینہ۔ تو یہ پورا مہینہ جب بی بی سے منسوب ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایام فاطمیہ کے نام سے جاری کریں، کیونکہ اس میں اہم پیغام نشر کرنا ہے۔ ایام فاطمیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی طرح سے جیسے ہم نے کربلا کو مثال کے طور پہ، یا عاشورہ کو، عاشورہ کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوا، عاشورہ کے ذریعے سے دین زندہ ہوا، اسی طرح سے اگر ہم ایام فاطمیوں کا جو حق اگر ادا کر دے تو اس سے دیندار بھی زندہ ہوگا، دین بھی زندہ ہوگا، خدا کا نظام بھی زندہ ہوگا۔ تو بس اس کو جو ہے وہ الہی نظام کو روشناس کرانے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت پیش ہے۔ صحیح۔ اچھا آغا صاحب، چونکہ ہمارا موضوع بھی قیام فاطمیہ ہے، تو قیام فاطمیہ سے کیا مراد ہے؟ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ مثلا بی بی کے قیام سے کیا مراد ہے؟ آیا مثلا بی بی نے تلوار اٹھا کے کوئی جنگ کی، قیام کیا، یا کس انداز سے بی بی نے جنگ کی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اصل اگرچہ یہ سوال جو ہے یہ بعد میں مطرح ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں اس کے، تو کیونکہ ابھی میں یہاں پہ ایک مقدماتی طور پہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کو مزید وضاحت جو ہے وہ بعد میں کروں گا۔ تو جو صورتحال پیش آئی اس وقت کی، اور اس وقت دیکھا کہ کیا شرائط ہیں، یعنی
اور وہ جو اقدام کیا یعنی ولی اپنے زمانے کے ولی کا دفاع کیا اور وہ بھی تنہا یعنی پورا معاشرہ سقوط میں تھا یا کوئی مصلیحت کا شکار تھا تو اس احساس ذمہ داری کو نکل کر اپنے ولی کا اپنے جو ہے وہ ہادی کا جو ہے اس طرح سے نکل کر جو ہے نا وہ دفاع کیا. اچھا صاحب بی بی ہی کیوں نکلی اس زمانے میں؟ کیا ہوا تھا؟ امت کیوں نہیں نکلی؟ کیا یعنی یہ ذمہ داری صرف بی بی کی تھی؟ باقی امت کو کیا ہوا تھا؟ ابھی تو رحلت رسول ہوا ہے، ابھی تو رسول اللہ نے ایک عظیم امت واحدہ تیار کر کے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو امت کو کیا ہوا تھا؟ امت کیوں نہیں نکلے؟ اگر یہ واقعاً کوئی اس جگہ پہ قیام کیا، اگر اتنی ہی اشد ضرورت تھی تو امت کیوں نہیں نکلی؟ بیوی کیوں نکلی صرف؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایام فاطمیہ جو ہم ابھی اس وقت بناتے ہیں عقیدت سے، تو اسی میں اگر ہم تھوڑا سا اور بھی اپنا حصہ ڈالیں تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج تکرار نہیں ہوں گی، کیونکہ ہر چیز تکرار ہوتی ہے تو وہ آج بھی تکرار ہوں گی. وہی امت کی بے شعوری، وہی سقوط امت کا اور وہ تمام چیزیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کو جو ہے بی بی سے عقیدت تھی. ٹھیک ہے، وہ عقیدت کی حد تک جو ہے وہ رہے اور بی بی سے جو ہے اپنا ارتباط رکھتے تھے، لیکن بی بی سے جو ہے وہ حقیقت معلوم نہیں تھی بی بی کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہے یہ ایام فاطمیہ مناتے ہیں، اگرچہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت سے خالی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، جیسے ناصبی ہیں، اور وہ خدا نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لان کی ہے. البتہ لان کا معنی میں کر دوں، ہم لان کا معنی غلط کرتے ہیں. لان کا معنی گالی نہیں ہے، لان کا مطلب ہے دوری، یعنی خدا نے ان کو اس نعمت سے دور کیا. خدا نے اس رحمت سے دور تو اگر ہم کو پتہ ہے کہ ایسی شخصیت یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بی بی کو اذیت کی اور خدا کے دین کے ساتھ خیانتیں کی، تو ہم بھی اس سے دوری اختیار کریں. لیکن ہم ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، زبان سے لان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو انہی لوگوں سے کاروبار، اپنی منفیت انہی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن زبان سے لان کرتے ہیں. اور یہ لان کرنے کا یہ جو ہم نے غلط رسم ڈالی ہے، یہ لان نہیں ہے، یہ دراصل یہ خود ہماری شخصیت بتاتی کہ ہم کس طرح کے ہیں. اور اگر اس لان کرنے سے، بعض آیت اللہ کہتے ہیں اگر اس طرح کی لان کرنے سے کسی شیعہ کا یا کسی جگہ پہ خون گرتا ہے تو یہ اس میں برابر کا شریک ہے. کیونکہ یہ لان کا معنی ہی نہیں سمجھا ظاہر سی بات ہے. اور اس نے وہی دیکھا دیکھی دوسروں کو اس نے جو ہے نا وہ لان شروع کر دی، جبکہ لان کا اگر اس کو کہیں تو یہ خود نہیں کرے گا. یہ لان عملی اگر اس کو بولے لان یعنی دوری، تو بھائی آپ ان سے کاروبار کرتے ہو جن کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ مناسب نہیں ہیں تو آپ ان سے دور ہو جاؤ. نہیں، اصل ان کو تو پروفٹ ان سے سب سے زیادہ ملتا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا ایک مخلوط جو ہے نا فضا بناتے ہیں یہ، اور پھر وہ مخلوط فضا میں ہر چیز اپنے نفع میں، جو چیز مجھے فائدہ ہوتا ہے نا اس کی تشہیر کرتے ہیں. لیکن جو دین کو فائدہ ہو، جس سے دین کی تشہیر ہو، دین کی آبیاری ہو. دین تو کسی کی بھی توہین کرنے کا منع کرتا ہے، حتیٰ بتوں کی توہین کرنے کا منع کرتا ہے. تو خدا نہ کرے کہ ہم تو اس طرح کا نہیں مزاج رکھتے کہ مثال کے طور پہ جو مرضی آئے، یعنی جو میرا دل کرتا ہے وہ کروں گا. نہیں، جو دین مجھے کہتا ہے میں وہ کروں گا. آج ہمارے مثال کے طور پہ تمام آیت اللہ عزا رہبر مرجع کہتے ہیں کہ توہین کرنا حرام ہے. تو بس تو توہین کا ہمیں معنی سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے، کہ توہین خدا نہ کرے کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے کہ گالی ہو جائے. اور یہ گالی جو ہے ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے گالی دینا. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگ صرف عقیدت کی حد تک ہی جو ہے اپنے رسومات ان ایام میں مناتے ہیں، تو آیا عقیدت سے وہ حق ادا نہیں ہوتا؟ عقیدت بھی تو بالآخر محبت ہے، بی بی سے محبت رکھتے ہیں. نہیں، دیکھیں عقیدت سے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدت میں جو ہے نا وہ حقیقت پنہان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ بیوی کی نہیں سمجھی لیکن ہم عقیدت تک پہنچے ہیں، تو اب یہیں تک رک جانا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ہمیں. اب میں مثال آپ کو اگر دوں تو مثال کے طور پہ میری آنکھیں اگر آسمان کی طرف میں نگاہ کروں تو ایک محدود جو ہے جگہ تک میری وہ نگاہ جائے گی، لیکن اگر پورا آسمان کو اگر میں دیکھوں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح سے میں کہیں بھی مثال کے طور پہ سمندر پہ کھڑا ہوں یا کہیں بھی کھڑا ہوں، میں اپنی آنکھ سے ایک محدود جگہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن سمندر تو بے نہایت ہے، وہ بہت وسیع ہے، نہیں دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح سے اگر میں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یا حتیٰ ائمہ کو، حتیٰ امام زمانہ کو، اگر اس محدود
عقیدت سے اگر دیکھوں گا تو اصل ان کا حق ادا نہیں ہوگا، حق ادا نہیں سمجھ سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے کیا اگر دیکھا جائے تو اس حقیقت کا اگر دیکھا جائے تو اگر ہم یہ حقیقت کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ حقیقت اگر ہمیں واضح ہو گئی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حقیقت واضح ہوئی، جب رسالت جب واضح ہوئی تو ایک معجزہ ہوا. اسی طرح سے جب عقیدت کے بجائے اگر حقیقت ایام میں فاطمیہ میں لوگوں کو واضح ہو جائے تو پھر یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کو مثال کے طور پہ دیکھیں، آیا ہم زیادہ عقیدت مند ہیں یا علامہ اقبال؟ اب اس میں بحث الگ ہے کہ وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، لیکن ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ آیا ہم جیسے وہ صرف عقیدت مند شیعہ نہیں ہے. وہ کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے مثال کے طور پہ شریعت کا پاس نہ ہوتا اور مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اور آئین ہے اس کا پاس نہیں ہوتا تو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ تربت پہ سجدہ کرتا اور جو ہے اس پہ طواف کرتا. یعنی دیکھیں کہ اس کی عقیدت دیکھیں تو کم از کم اس سے بیوی کی اس حقیقت سے آشنا ہو گئے تھے، واقف ہو چکے تھے، شناخت تھی بیوی وہ. یعنی اگر ہم ایک مرحلہ آگے بڑھے، یعنی ہم اگر عقیدت رکھیں ضرور ہے، خدا نے یہ نعمت دی ہے، لیکن ہم عقیدت کے بعد حقیقت کی طرف جائیں، ان کی جامعیت کو، معرفت کی طرف ان کی جامع. اصل ہمارا کام یہی ہے، ایام شہادت ہے یا ایام ولادت ہے، ہمیں کام یہی ہے کہ ہمیں عقیدت سے بڑھ کے حقیقت کی طرف قدم بڑھانا ہے تاکہ وہ معجزات رونما ہوں. صحیح. ہاں اچھا اور صاحب یہ جو ہم ایام مناتے ہیں یہ مثلا ایک مجلس بنا کے رسم کر لے کافی نہیں ہے؟ یعنی پورے اتنے عرصہ اس کو ایام کے عنوان سے، ایام فاطمیہ کے عنوان سے منانا ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اہمیت جو ہے نا وہ زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ کربلا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کربلا کو محدود کر دیا، مثال کے طور پہ یہ ایام اعزا کو محدود کر دیا، 10 دن تک آ گئے، کیونکہ ابھی ہم زیادہ تر اگرچہ نام ہمارا مسلمان ہے، نام شیعہ ہے، لیکن زیادہ تر ہم ثقافت غربی اپنا رہے ہیں. تو جب ثقافت غربی کا رنگ ہے تو پھر ہمارے پاس شعار ہی صرف رہ جائیں گے. پھر یہ سب اسی لیے یہ سب ضروری ہیں تاکہ حقیقتیں کھلیں ہمارے پاس. تو ایام فاطمیہ کی اگر ہم یہی صرف عقیدت کی حد تک رہیں گے تو ہم وہ نتائج جو مطلوب نتائج ہے اور جو دین چاہتا ہے وہ نہیں، یعنی ہم اس کے ذریعے سے احیاء دین کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایام فاطمیہ یعنی احیاء دین، یعنی ایام فاطمیہ یعنی ہم اس کے ذریعے سے اسوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا صاحب بی بی سلام اللہ علیہ نے جو اپنے زمانے میں قیام فرمایا، یعنی کیا مشکل پیش آئی قیام فرمانا پڑا بی بی کو؟ یعنی بی بی جو چاہ رہی مثلا نماز تو قائم ہے، لوگ عبادت تو انجام دے رہے ہیں، آیا مثلا لوگوں کو نمازوں سے روکا گیا تھا، لوگوں کے عبادتوں سے روکا گیا تھا، کیا وجہ پیش آئی؟ یعنی بی بی کو اتنا اہتمام کرنا پڑا، بی بی کو حتیٰ گریہ کرنا پڑا، بی بی کو مسجد نبوی جانا پڑا اور یہ سارا جو ماجرا پیش آیا، یہ بالآخر قیام فاطمی کا حصہ ہے، لیکن اتنے سارے اقدامات بی بی کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ اگر رسول اللہ کی رحلت سے پہلے یعنی رسول اللہ نے جو امت کے ساتھ جو آفات پیش آنے والی تھی اس کی طرف نشاندہی کر دی تھی کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں گراں قدر تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن. دوسرا کیا ہے؟ اطرت اہل بیت. تو ہر وہ آدمی جس نے یہ دونوں چیزیں لے لی تو وہ جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور خود رسول اللہ کے راستے پر ہے. مگر کسی ایک نے کسی ایک کا انتخاب کیا اور کسی ایک کو چھوڑ دیا تو وہ خدا رسول اللہ کی راہ سے گمراہ ہو چکا. تو جب وہ اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے تو سیدھی بات ہے پھر بی بی یہاں پر جو ہے نا وہ میدان میں آئی اور ایسی گمراہی کا مقابلہ کیا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا شدید. یا قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر رسول آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ سے چلے جاتے ہیں تو آیا کیا آپ وہیں انقلاب عقبی کی طرف، یعنی یہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں یعنی امت کو آفات سے آشنا کروایا گیا تھا، پھر امت جو ہے بعد میں وہیں وہی نا یعنی امت جو ہے وہ وہی یعنی کہ اپنے اصلی راہ سے جو ہے وہ ہٹ گئی اور اس کے سامنے جیسے اب یہ ہے نا جیسے نبی کا کیا کام تھا؟ لوگوں کی عقلوں کو بیدار کرنا. سامری کا کیا کام تھا؟ لوگوں کی عقلوں کو سلانا. تو وہی کام جو ہے اگرچہ حضرت موسیٰ کا دور نہیں تھا لیکن کردار وہی تھے سارے، یعنی وہی امتوں کو جو ہے وہ سلایا گیا. ٹھیک ہے، تو جو امتیں سو جاتی ہے تو پھر وہ سامری جو ہے وہ اپنا اثر حول و مختصر وقت ہو اس کو وہ فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، امت کی گمراہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا اس طرح سے یہ. اچھا سب بی بی جو ہے جیسا کہ
یہ مسلم ہے، تاریخ میں یہ رہا ہے وہ کہ بی بی ناراض رہیں اس زمانے میں، امت سے بھی ناراض رہی اور حتیٰ بعض شخصیات سے. لیکن آج ہم جیسا کہ بعض لوگوں سے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ بی بی کو مثلا ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ بی بی صرف بس چند شخصیات سے ہی ناراض تھی اور جو ہے نا اپنے آپ کو گویا بری الذمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آیا بی بی صرف چند شخصیات سے ہی ناراض تھی یا کوئی معیار بھی ہے بی بی کی ناراضگی کا؟ آیا بی بی کی ناراضگی مثلا آج کے زمانے تک آ سکتی ہے یا بس اس زمانے میں تھی اور ختم ہو گیا اور پھر ہم مثلا آج بی بی ہم سب سے راضی ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. ابھی ہم بہت سے افراد جو ہے وہ ایام فاطمیہ بناتے ہیں صحیح. اور اس میں زیادہ تر جو حصہ ڈالتا ہے وہ دشمن ڈالتا ہے. دشمن ایک خاص سمت میں ہمیں لے جاتا ہے اور اسی سمت میں لے جا کے بعض افراد کے اوپر جو ہے وہی جیسے میں نے تبرہ کہا لان کا وہ معنی جو غلط کیے کرتے ہیں، اصل میں وہ دشمن کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس طرح سے غلط القاء کرنا، غلط اس طرح سے یا مخلوط اس طرح سے، آپ اس کو صحیح سے جو ہے وضاحت کریں اس کو. جیسے مثال کے طور پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراض تھی اور اسی ناراضگی میں جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. تو اب یہ چند سوالات جو ہیں وہ میں آپ کی گوشگوار کروں گا، اسی میں اس کا جواب بھی ہے. مثال کے طور پہ آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی رحلت کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فدق چھن جانے کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ آیا حضرت سیدہ جناب محسن کے تماچا لگنے کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ آیا حضرت سیدہ گھر جل جانے کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ حضرت محسن کے شہید ہو جانے کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ اگرچہ یہ تمام اسباب بھی اس میں شامل ہیں لیکن ایک اس میں بڑا سبب جو ہے وہ جو ہے وہ دخیل ہے. اگر ہم ان کے لیے راضی تھی بی بی، کیونکہ ان کو پتا تھا جب میں یہ اقدام، جب انسان کوئی قیام کرتا ہے اس کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آج اگر مثال کے طور پہ غزہ کے لیے قیام ہوا یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی مجاہد شخصیات ہیں ہمارے پاس جیسے حسن نصر اللہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ شہید قاسم سلیمانی ہے، جب وہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں ان کو پتا ہے میرا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی وہ تیار ہوتے ہیں ان کو وہ شہادت کے لیے، اور جو اگر خدا نہ کرے اسیر ہو جائیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ سب چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو بی بی کو پتا تھا، لیکن بی بی ایک اس سے بڑے فاجعہ کی طرف ناظر ہے. وہ جو بڑا فاجعہ ہے وہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دختر نیک کے حوالے سے امام صادق کی جو ہے میں حدیث پڑھتا ہوں. امام صادق علیہ السلام یہاں پر ایک روایت کرتے ہیں کہ بی بی کی رحلت سے پہلے بی بی گریہ فرما رہی تھی. ٹھیک ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں آپ گریہ فرما رہی ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ بی بی نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کی تنہائی کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں. یعنی اگر میں یہاں پہ ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کا معنی کرتا ہوں کہ تنہا داغ پیغمبر مارا کشت، یعنی صرف مجھے پیغمبر کی رحلت نے مجھے نہیں مارا، نہ سیلی نہ فشار در مارا کچھ، نہ ہی تماچے نے، نہ ہی جو دروازے کے بیچ میں آ گئی تھی اس چیز نے جو ہے نا مجھے مارا. بے جان محسن شش ماہ سوگن غم مظلومی حیدر مارا کچھ، یعنی وہی حضرت علی علیہ السلام کی جو مظلومیت، وہی تنہائی. یعنی اصل اگر ہم دین کی اگر جامعیت کو اگر ہم دیکھیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا. جیسے بی بی فاطمہ نے سلام اللہ علیہ نے خطبے میں اپنے مختلف موضوعات اپنے بیان کیے ہیں، اسی میں سے یہی ہے کہ مثال کے طور پہ خدا کا نظام ہے. پھر خدا کا نظام کیسے ہے؟ پھر وہ ولایت کے ذریعے سے ہے. تو وہ وہی ولایت کا دفاع کرتے ہوئے، اگرچہ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ نے جب ولایت کا اعلان کیا تو بعض لوگوں نے اس میں انحراف کیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض لوگوں کے مقابلے میں آئے یا وہ ہمارے مقابلے میں آئے اور انہوں نے جو ہے اس کا معنی ولایت کا معنی کیا کیا؟ دوستی کیا. جبکہ ہم ولایت کا کیا معنی کرتے ہیں؟ سرپرستی، حاکمیت، یہ مانا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کی حاکمیت کا اعلان کیا، اتنا بڑا اہتمام کیا، مثال کے طور پہ لوگوں کو صرف دوستی کے لیے کیا تھا. تو لیکن جب وہ مانا کرتے ہیں، جب آج کے زمانے میں اگر ہم ولایت کا مانا کریں تو آج ہم انہی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سرپرستی تو ادامے دیتی ہے
ایسا تو نہیں ہے کہ آج اگر ہمارے پاس صرف دو ولایت ہے, یا ولایت خدا ہے یا ولایت شیطان ہے. اگر ہم نے ولایت خدا چھوڑ دی تو ولایت شیطان کے اندر ہے, اور ولایت سے مراد دوستی نہیں ہے, ولایت سے مراد سرپرستی ہے. تو آج آ کے ہم نے سرپرستی کا معنی دوستی کر لیا. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم کیا کرتے تھے, معنی سرپرستی کرتے تھے. اور آج ہم نے انہی کے ساتھ رہ کے انہی کی ایک طرف دیکھیں تو ہم مزاج ان سے ٹھیک نہیں ہے ہمارا, ان کے ساتھ مزاج نہیں. ہمارا اصلا نزاع ہی اسی پہ ہے نا کہ وہ ولایت کا معنی دوستی کا کرتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں ولایت کا معنی حاکم کا. تو اب جب عملی صورتحال جب دیکھی جاتی ہے تو اس میں بالکل ہم بھی انہی کی طرح جو ہے نا وہ آج دیکھیں نا, تو دوستی کے معنی میں جب مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں کہ دین ایک نظام لے کے آیا, دین ایک سسٹم لے کے آیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مختصر مثال دوں کہ مثال کے طور پہ ٹرین سے میں مثال دیتا ہوں. ایک ٹرین ہے اور اس کی پٹری ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم پٹری کو مثال کے طور پہ ایز اے نظام سمجھے اور ٹرین کو ایز اے احکام سمجھے, تو اگر مثال کے طور پر پٹری ہم ہٹا دیں تو یہ احکام کس کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے, احکام اس وقت کام آئیں گے جب نظام ساتھ ہوگا. بغیر نظام کے احکام کسی کام کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا کہ وہی صرف احکام کی حد تک گئے اور نظام کو چھوڑ دیا. اور آج جو ہماری زیادہ تر مشکلات, حتیٰ ہم مثال کے طور پہ علمی مشکلات اور اجتماعی مشکلات, یعنی جتنی مشکلات کا سبب جو ہے نا وہ یہی ہے نظام سے دوری ہے اصل. بلکہ دوری نہیں, بلکہ دوری کے ساتھ پھر ایک دوسرے نظام کی طرف. صحیح. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی ناراضگی کا باقاعدہ ایک معیار ہے, اور وہ معیار یہ ہے کہ بیوی آج بھی اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے زمانے کی ولی امام معصوم کی حاکمیت کے لیے اگر کوئی اقدام نہیں کرتا, اگر زمینہ سازی نہیں کرتا, تو بیوی ان سے بھی ناراض ہے. جی دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ آیا بی بی صرف اس زمانے کی شخصیات, بعض شخصیات سے ناراض ہے. اگرچہ ہماری مجالس میں یہی برجستہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ برجستہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ اس وقت کے جو لوگ تھے اس سے بھی ناراض تھی, اس وقت جو انصار تھے ان سے بھی ناراض تھی, امت سے وہی اس وقت جو مہاجرین تھے ان سے ناراض تھی, حتیٰ مہاجرین اور انصار کی خواتین سے بھی ناراض تھی. وہ خواتین نے تو کوئی حق غصب نہیں کیا تھا, کیوں ان سے ناراض تھی؟ اس کی ناراضگی کی وجہ یہ خود بی بی بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے گھر پہ آئی, تمہارے گھر پہ میں نے, تم نے 2 ماہ 10 دن کے اندر تم نے میرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بلا دیا. تو پھر وہ خود کہتے ہیں, وہ لوگ دیکھیں اصل پتہ ہے کیا, وہ مسلیت ہے. اس طرف لوگ زیادہ ہیں, اس طرف جو ہے وہ ہے, اور جو ہے وہ ابھی مناسب نہیں ہے. پھر مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں, مثلا ابھی ماحول ایسا نہیں ہے, اور اس طرح سے. تو بی بی تو ہر ایک کے در پہ گئی ہیں اسی ولایت کے لیے, لیکن لوگوں نے جو ہے نا ساتھ نہیں دیا. تو جنہوں نے ساتھ نہ دیا اس وقت, حتیٰ ان شخصیت سے بھی ناراض ہے اور لوگوں سے بھی ناراض ہے. اور وہ ناراضگی صرف اس وقت تک نہیں ہے, وہ آج مسلسل ہے. یعنی آج بھی جنہوں نے ولایت کا غلط معنی کیا یا ولایت کے ساتھ اس طرح کا جیسے دین نے وہ سلوک کرنے کا کہا ہے, وہ اس طرح سے ولایت کو نہیں اپنایا, یعنی اپنے اوپر دین کی حاکمیت. سب سے پہلے تو ہم دین کی حاکمیت کا اقرار کریں. آج کے زمانے میں تو ولایت ائمہ معصومین کے لیے زمینہ سازی کے بجائے ولایت طاغوت کی تقویت کے لیے لوگ جو ہے نا سرگرم ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ناراضگی تو ان سب تک موجود ہے. امام خمینی یہاں پر صرف یہی بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں صرف 2 ولایت ہے, یا خدا کی ولایت ہے یا مثال کے طور پہ شیطان کی ولایت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مثلا طاغوت کی گود میں بیٹھ کے کہوں کہ میں خدا کی ولایت کے لیے کام کر رہا ہوں. ایسا دیکھیں, میں اگر وسط کی راہ میں بھی اپناؤں گا تب بھی جو ہے وہ شیطان کی ولایت میں ہوں. ٹھیک ہے, تیسرا راستہ نہیں ہے, صرف 2 راستے امام خمینی نے بیان کیے. تو اگر مجھے چاہیے کہ مثال کے طور پہ واقعی جو خطوط کھینچے ہیں رسول اللہ نے دین کے, اور وہ خطوط جو مثال کے طور پہ جس کی حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ پیروی کی اور اس کی حفاظت کی, اور جس کی وجہ سے جو مصائب جھیلنے پڑے, اور وہی مصائب جو ہے تمام ائمہ کو جھیلنے پڑے, تو ان خطوط کا خیال رکھنا پڑے گا. وہی اصل دین کا جو اصلی رکن ہے وہ ولایت ہے. ہم خود کہتے ہی ہیں, لیکن اس ولایت کو ہم نے اپنے اوپر حتیٰ فردی سسٹم کے, فردی نظام کے اوپر کب حاکم کیا, ہم نے اپنے اجتماعی نظام کے اوپر کب حاکم کیا. اصل ولایت کو ہم نے دوست مانا کیا, اور دوست جب مثال کے طور پہ کسی ائمہ کی ولادت آتی ہے تو کیک کاٹ کے خوش ہو جاتے ہیں, وہی دوستی. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. حتیٰ علماء یہ کام کرتے ہیں, پوجا کے عوام ایسا ہی. اچھا سب واقعاً جب ہم دیکھتے ہیں آج کی اس اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں, ہم ایسے حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت بی بی کو لوگوں نے تنہا چھوڑا, امت نے جو ہے نا تنہا چھوڑا. یعنی ایک
تصور یعنی ہمارے ذہنوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ممکن نہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک بیوی کو تنہا چھوڑا جائے. لیکن جب آج ہم اپنے زمانے کو کہ جو ہے نا امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو یقین آتا ہے. آپ دیکھیں آج مثلا مظلوم ملت دنیا میں، مظلومین غزہ رو رو کر چیخ کر پوری دنیا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، خواتین، بچے، یعنی ختم ہو گیا تقریباً غزہ. لیکن امت اتنے سارے امکانات ہونے کے باوجود، قدرت اپنے پاس ہونے کے باوجود یعنی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہی صورتحال اس وقت بھی تھی. امت بے حس ہو چکی تھی، امت کے اندر سے ضمیر مر چکا تھا اور مجبوراً بیوی کو قیام کرنا پڑا. وگرنہ امت کے ہوتے ہوئے عصمت طاہرہ کی جو ہے خواتین کو یعنی میدان میں آنے کی کیا ضرورت وہ ہے؟ اس وجہ سے دیکھیں نا یہاں پر خود ہی جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام جب بھی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہوتے تھے یا کہیں بھی تو جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے تھے. یعنی کون دفاع کرتا تھا؟ ولی کا دفاع کون کرتا تھا؟ حامی. کون کرتا تھا؟ ناصر. تو دیکھا کہ عملی دیکھا کہ اگر مثال کے طور پہ اس طرح سے دیکھا کہ جب بھی ولی کو مشکل پڑی حامی آ گئے، ناصر آ گئے. ٹھیک ہے. تو آج مثال کے طور پہ جب دین کو ضرورت پڑی، آج جب ولی کو ضرورت پڑی تو وہ ایز اے بیوی بن کے میدان میں نہیں آئی، ایز اے زوجہ بن کے میدان میں نہیں آئی ہے، ایز اے تو ذمہ دار بن کے، ایک تو وہ حامی بن کے، ایک ناصر بن کے آئی ہے، تاکہ جب بھی کبھی بھی اگر ولی کو کبھی ناصر کی ضرورت پڑے تو ولی تنہا نہ رہ جائے اور پھر ولی خود ہی اپنا دفاع کرتے تنہا دکھائی دے. نہیں، جب بھی مثال کے طور پہ یہ ایک سیرت ہے بی بی کی، یہ ایک آپ اس کو بولیں اسوا دیکھ لیں آپ اس کو، کہ جب بھی ولی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیشہ صرف شعار نہ لگائے بلکہ میدان میں آ جائے، وہی حامی، وہی ناصر، اور اس کو بولے کہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایسا ہی ہے واقعا. ورنہ حضرت علی کے لیے تلوار اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو یہ اس وقت کے امت کی بے حسی تھی کہ ولی کو تنہا چھوڑا اور ولی کے لیے ناصر نہیں بنے. ظاہر سی بات ہے ولی پھر اپنی نصرت کے لیے کس حد تک قربانیاں دے. خلاصہ ہمارا وقت بھی یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قیام فاطمی کے اوپر روشنی ڈالی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.